السلام علیکم ناظرین، شگری ٹائمز کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو ایک عرصے سے سرد خانے میں پڑا ہوا ہے اور اس پر بہت سی برف جم چکی ہے۔ میں گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کے شمال میں ایک دشوار گزار خطہ ہے۔ اس پروگرام کا مقصد تمام پاکستانیوں کو بھی اس خطے کے بارے میں آگاہی دینا ہے، کیونکہ اس کی اصل تاریخ عام پاکستانیوں کی نظر سے بھی اوجھل ہے۔ ایک عام پاکستانی حیرانگی سے یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ اس علاقے میں شناختی کارڈ پاکستان کا، کرنسی پاکستان کی، قومی ترانہ پاکستان کا، لیکن اسے پاکستان کی آئینی حیثیت کیوں حاصل نہیں ہے؟ یہاں کے باسی پاکستان کو ووٹ نہیں دے سکتے؟ تو یقیناً یہ پروگرام جو بھی ہمارے پاکستانی بھائی دیکھیں گے اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین، اصل میں اس پروگرام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد سے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ وہ اپنے غیر قانونی طور پر قبضے والے تمام علاقوں کو خالی کر دے۔ گلگت بلتستان کے عوام میں بھارت کے اس بیان پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے اس کے جواب میں کہا گیا کہ گلگت بلتستان پر بھارت کے بے بنیاد اور گمراہ کن دعوے کو پاکستان مسترد کرتا ہے۔ حالانکہ گلگت بلتستان میں انتخابات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بھارت کو اس مرتبہ یہ بات کچھ زیادہ ہی پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا ہے۔ کہاں وہ اپنے ہی زیر انتظام قابض شدہ اور متنازع علاقے مقبوضہ کشمیر میں کئی ماہ سے سخت لاک ڈاؤن کر کے ظلم کی انتہا کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ بے بس ہے، اور کہاں وہ گلگت بلتستان جیسے علاقے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام ہونے کے باوجود گلگت بلتستان پر اس کی میلی آنکھ کی کئی وجوہات ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی ایک بدبختی یہ رہی ہے کہ چاہے انڈیا ہو یا پاکستان، ہر ایک نے اس آزاد اور اپنے ایک الگ تشخص رکھنے والے خطے کو کسی نہ کسی طرح کشمیر سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ بلتستان کشمیر کا حصہ ہوتا تو ڈوگروں کو صدیوں تک گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ڈوگرا کی یہاں موجودگی کے وقت بھی تمام آزاد ریاستوں کی صورت میں مقامی راجاؤں کی حکومت رہی۔ سکردو، شیگر، نگر، ہنزا، کھرمنگ، خپلو، سب کے سب مقامات پر مقامی راجاؤں کی حکومت تھی۔ 1947 میں جب ہندوستان انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا تو یہ علاقہ مہاراجہ کشمیر کے زیر قبضہ نہ تھا، بلکہ انگریزوں کی زیر قبضہ تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کی زبان، ثقافت، بود و باش، رہن سہن، کوئی بھی چیز کشمیر سے مشترک نہیں ہے، تو اسے کیوں کشمیر سے جوڑا جاتا ہے؟ اگر جغرافیائی لحاظ سے آپ اس خطے کو کشمیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو پھر تو آپ سے اس سے پہلے بھی کہیں بلتستان جو ہے تبت کا ایک بڑا صوبہ ہوتا تھا، تو کیا ہم تبت چلے جائیں؟ تو پھر ایک زمانہ تو یہ تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، تو آج پھر پورے پاک و ہند کا تمام خطہ بھی برطانیہ کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ڈوگرا راج کو اس خطے کے غیور عوام کب کا ڈنڈوں کے ذریعے بھگا چکی۔ آپ تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، تو پھر آپ اس علاقے پر یہاں کے رہنے والوں کا اب حق ہے۔ جب بھی ہماری آئینی حکومت کی جدوجہد شروع ہوئی تو کبھی بھارت تو کبھی کشمیریوں کو ہمارے ساتھ ہمدردی شروع ہو جاتی ہے۔ گلگت بلتستان اگر کشمیر کا حصہ ہے تو یہ کشمیری اور ان کے ہمدرد بتائیں کہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کی جو نام نہاد اسمبلیوں میں گلگت بلتستان کی کوئی نمائندگی ہے؟ کیا کشمیر میں کوئی وزیر اعظم یا صدر گلگت بلتستان سے بنا ہے؟ لہٰذا گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اس لیے خدا را ہماری جان چھوڑیے، ہمیں اپنی آزادی سے جینے دیجیے، یہاں سے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اصل میں ہمارے بزرگوں نے گلگت بلتستان کی سونے کی چڑیا کو چاندی کے تشت میں رکھ کر حکومت پاکستان کو بغیر کسی شرائط کے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس فرط جذبات میں یہ سوچا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہم اس کا حصہ ہوں گے، لیکن افسوس کہ معلوم نہیں کس بنا پر ہماری آزادی کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس خطے کی پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت اور قربانیوں کے باوجود پاکستان نے اس علاقے کے آئینی حقوق اور اختیارات کے سلسلے میں ایک طرح سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے۔ جب جغرافیائی حقائق، اقوام متحدہ کی قرارداد اور اس خطے کی خود سے پاکستان کے ساتھ الحاق کی رضامندی، سب کچھ اس خطے اور پاکستان کے حق میں ہے، تو کون سا دباؤ ہے جس کے باعث پاکستان اس خطے کی طرف سے آنکھیں میچ لیتا ہے؟ پاکستان کے قیام کے بعد حکومت پاکستان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں
کشمیر اور گلگت بلتستان سے الحاق سے متعلق رائے شماری کرانی تھی، جس کی بنا پر ان علاقوں کی انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا معاملہ طے کیا جانا تھا، لیکن سیاسی اور بین الاقوامی مصلحتوں کی بنیاد پر یہ کام بھی پاکستان نہیں کر سکا۔ آج ہمارے اس خطے گلگت بلتستان کو چاہے ہمارے بزرگوں کے فرط جذبات میں پاکستان سے الحاق کی سزا مل رہی ہے یا ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ خطہ بنیادی حقوق سے محروم ہے، لیکن اب پاکستان کو بہرحال سوچنا ہوگا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا تعلق براہ راست گلگت بلتستان سے ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ خطہ بہت اہم ہے۔ دنیا کا بلند ترین محاذ سیاچن بھی یہاں موجود ہے۔ ڈوگرا راج سے لے کر اب تک اس خطے کی بہادر عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، خصوصاً پاکستان آرمی کی جو صف اول کی اہم یونٹ گلگت بلتستان کے بہادر جوانوں پر مشتمل ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کارگل میں انہی جوانوں نے بھارت کو کس طرح ناخن چنے چبوا دیے تھے اور اس کے گلے میں پھندا ڈال چکے تھے، لیکن اس وقت کی سیاسی غداری کی وجہ سے ہماری فوج کو یہ ترک کرنا پڑا اور نتیجتاً اس یونٹ کے بہت سارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے اختلافات کی ایک اصل وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان سیاحت اور کوہ پیمائی کے حوالے سے ایک پاکستان کا تو ہے ہی، دنیا کا بھی ایک اہم خطہ ہے، اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی اور دیگر عظیم پہاڑی چوٹیوں اور گلیشیئرز کا نام پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور پوری دنیا سے جو سیاح اور کوہ پیما پاکستان آتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ صرف گلگت بلتستان کا رخ کرتا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں سے ہیرے جواہرات اور بہت قیمتی پتھر نکلتے ہیں، جنہیں یہاں کی سادہ لوگ عوام سے یہاں کے پہاڑوں سے ہیرے جواہرات اور بہت قیمتی پتھر نکلتے ہیں، جنہیں یہاں کی سادہ لوگ عوام سے کوڑیوں کے مول لے کر باہر سمگل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کے دریا کا پانی اپنے ساتھ سونا لاتا ہے۔ یہاں کے تازہ اور خشک میوہ جات اتنے ذائقہ دار ہیں کہ آپ کسی اور جگہ کے میوہ جات سے ان کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے اس خطے کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ شاید دنیا میں یہ واحد مقام ہے جہاں دریا، صحرا، سبزہ اور پہاڑ ایک ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بلند ترین مقام دیوسائی بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پرامن ترین خطہ بھی جہاں تھانوں میں درج جرائم کی شرح صفر ہے۔ طویل ترین دریائے سندھ بھی اسی علاقے سے نکلتا ہے اور سندھ میں جا کر گرتا ہے، اور ان سب کے باوجود یہاں کی غریب اور سادہ لوگ عوام آئینی حقوق سے محروم ہیں، اور یہاں صحت، بجلی، روزگار، تعلیم جیسی اہم بنیادی ضروریات کا بھی فقدان ہے۔ میرا کچھ سوال حکومت پاکستان اور پاکستان کے غیور بہن بھائیوں سے ہیں، جو یقیناً صرف میرے نہیں گلگت بلتستان کی عوام کی آواز ہیں۔ کیا اہلیان گلگت بلتستان پاکستانی حکمرانوں سے اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے؟ گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دینے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ بھارت گلگت بلتستان کو اپنا حصہ کہنے کی جرات کیوں کرتا ہے؟ جب گلگت بلتستان کی آئینی حقوق کی بات ہوتی ہے تو اسے کشمیر سے جوڑ کر کیوں جان چھڑا دی جاتی ہے، حالانکہ گلگت بلتستان کا کسی طرح بھی کشمیر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آج کے پروگرام میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے نامور عوامی نمائندے بھی شریک ہیں، ان سے بھی اس بارے میں سوال کریں گے۔ میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آغا سید باقر حسینی، جو کہ انجمن امامیہ اسکردو کے صدر ہیں، آغا علی رضوی، جو کہ سیکرٹری جنرل مسجد وحدت المسلمین گلگت بلتستان ہیں، چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان بھی ہیں، راجہ محمد اعظم خان سینئر نائب صدر پی ٹی آئی بلتستان ڈویژن ہیں، سید مہدی شاہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی ہیں، اور راجہ زکریا خان مقبون، جو تحریک انصاف اسکردو کے صدر ہیں۔ سب سے پہلے آغا سید باقر حسینی سے بات کرتے ہیں۔ جی آغا صاحب، انڈیا نے جو گلگت بلتستان کے بارے میں بات کی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا کو ابھی یہ مودی حکومت
مودی حکومت ہے تو یہ مسلمان دشمن ہے، ایک نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کشمیر سے پاکستان کا جو پاکستان اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر گہری نظر رکھا ہوا ہے، اور اس بارے میں پاکستان تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر کشمیر کی حالات کو وہاں تک اجاگر کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے، اور جو کچھ مظالم وہاں کشمیر میں ہو رہی ہے ان سب کے بارے میں راہی کر رہا ہے۔ وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک تو NDIA کام کر رہا ہے، دوسری بات یہ مودی حکومت، ایک تو مودی حکومت جس طرح اسرائیل جیسا ہے وہ اپنے ملک کو بڑھانے کے چکر میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل سے مل کر کوئی ایسا کوئی پلان بنایا ہو کہ ہم گلگت بلتستان کو پھر دوبارہ اپنے میں شامل کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کی ایک خیال ہے۔ تو یہ گلگت بلتستان کے عوام اس سے پہلے غیر مدد انہوں نے اس ملک کا اس علاقے کو آزاد کر کے پاکستان کے ساتھ بغیر کسی شرائط کے الحاق کیا ہے، پر اگر اس کی طرف اگر کوئی آنکھیں میلی آنکھیں اگر کوئی مودی سرکار یا کوئی بھی اگر ایسی میلی نظر سے اگر دیکھیں تو سب پہلے حکومت پاکستان اس کے اوپر اقدام اٹھائیں گے، نہیں اٹھائے تو خود یہاں کے علاقے کے عوام ہی انشاءاللہ اس علاقے کی تحفظ خود کریں گے۔ یہ جو مودی سرکار کو جو ابھی یہ جو باتیں یہ سرکار مودی سرکار کہہ رہا ہے، حکومت پاکستان کی ہی یہ غفلت اور انہوں نے ہی یہ موقع دیا ہے، جبکہ ہندوستان نے کشمیر کو ان کا اپنا حصہ قرار دے کر انہوں نے اپنے شامل کیا۔ ہم یہاں پر 70 سال سے گلگت بلتستان ہم نے آزادی حاصل کی ہے، اور آزادی حاصل کر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، پھر حکومت پاکستان کے لیے پھر کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر احتیاط کرے؟ پھر کیا یہ اقوام متحدہ کے اس قرارداد کے اوپر ہم یہاں پر جب آپ کے ساتھ دے رہا ہے، یہاں کے بحثی آپ حکومت پاکستان کے ساتھ جب دے رہا ہے، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے کہ آپ یہاں پر اس کو متنازع بنا کے رکھنا؟ یہ پاکستان کی ہی قصور ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے ہر ایک فرد یہاں کے جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، لہٰذا ہم حکومت پاکستان سے یہی کہہ رہے کہ بغیر کسی تشدد کے شکار ہونے کے آپ یہ فیصلہ کریں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں پاکستان میں شامل کریں۔ ہندوستان ایسے بیانات دینے کے لیے خود پاکستان ہی یہ موقع دے رہا ہے۔ پاکستان اعلان کریں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، بلکہ پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ کارگل تک جب ہم نے آزادی حاصل کی تو تقریباً کافر پہاڑ تک، کرگل کے انتہائی نزدیک کافر پہاڑ تک یہاں کے حصہ تھا۔ بعد میں 65 اور 71 کی جنگ وہاں پر لے کے گیا ہے، ان کو بھی آزاد کر کے یہاں پاکستان میں شامل کرنے کی پاکستان اس قسم کی دعویٰ کرے، نہ کہ وہ پاکستان کی اقوام متحدہ کے قرارداد کے پیچھے۔ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں پاکستان سے، گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان، خصوصاً پاک فوج کے سربراہان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ اعلان کریں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اگر اس کی طرف کو میلے آنکھوں سے دیکھا تو اسے آنکھیں نکال دیں۔ جی، آپ نے خوبصورت بات کی۔ جب یہاں کی عوام پاکستان کے ساتھ ہے تو پھر پاکستان کسی اور کو کیوں بات کرنے کا موقع دے رہا ہے؟ آغا علی رضوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اس سلسلے میں یہ واضح ہے، یہاں گلگت بلتستان کے عوام کا جو موقف ہے وہ واضح ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے ہاتھوں سے آزادی حاصل کی، اور پاکستان کے ساتھ نظریاتی طور پر متحد ہونے کی وجہ سے اور آزادی پاکستان کے اسی جوش و جذبے کی وجہ سے یہاں کے عوام کو بھی جوش و جذبہ ہوا اور آزادی حاصل کی، اور پاکستان کے ساتھ ہم نے الحاق کیا۔ لیکن مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کو پاکستان کو نفی کر کے ایک ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیا ہے، لیکن یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہم نہیں مانتے اس کو، اور یہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے حکومت سنبھالی تھی اس وقت، اور ہم پاکستان کے ساتھ اس وقت بھی الحاق ہوئے تھے، اور اس وقت بھی اگر عوام کی اکثریت کی رائے دیکھتے ہیں تو ہم یقیناً پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ہی ہے، اسلامی مملکت ہے، نظریاتی طور پر بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ خواہ
ہندوستان کے جناب علی سید میں مرور ہو رہے ہیں، تو ہماری جواب یہاں سے بلوچستان کی عوام کی طرف سے یہ جواب ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان کو جواب دیں گے، اور ہندوستان کی اس بیان سے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کی طرف چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی، گلگت بلتستان کی عوام انڈیا کے بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہاں ہوتا ہے وقت ایک بریک کا، لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ واپس آتے ہیں۔